السلام علیکم دوستو، میری آج کی کہانی کا عنوان ہے قتل کی سزا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے جو روٹ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی۔ جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جیل کی کال کوٹڑی ہے۔ دیواریں وحشت زدہ ہیں، تنہائی کا خوف چہار سو ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹڑی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر سے کوئی اس کو ملنے نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست و احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کھو سی گئی ہے۔ وہ یاس کی تصویر بنا خود کلامی میں مبتلا ہے۔ خود سے سوال کرتا ہے، پھر خود میں گم ہو کر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آخر کس جرم کی سزا پائی ہے۔ یہ کال کوٹڑی میرا مقدر کیوں بنی ہے؟ اس کا نام کامران ہے، جو اب قاتل کامران ہے۔ اقدام قتل کے کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں محو تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے، یوں سمجھے زندگی جاگ اٹھی تھی۔ لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی، اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی کا قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار آئی ہی نہیں۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بھری۔ زردی مائل چہرے، اداسی جگروتی آنکھیں، نڈھال جسم، زخموں سے چور چور جسم، اداس زندگیاں، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چلے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں جکڑ چل رہے ہوتے تھے۔ ایک موزوں بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو یہ بے گناہ گار بن کر کال کوٹڑی میں آن قید ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پر عیاں ہو گیا۔ میں سب سمجھ گیا۔ جی ہاں، یہ راز کامران کی وجہ سے عیاں ہوا تھا۔ کامران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ کامران قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں کامران کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں کامران کی کہانی آپ کے گوشگوار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ کامران امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنی عقل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے تو کسی کو کیسے، کسی کی پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس کرانا جاتا ہے۔ کامران اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔
کینسر کی مریضہ تھی اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ اپنا مرض کام دکھا چکا تھا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ ہر وہ چیز اسے مل جاتی جس کی اسے فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتے ہی آن وارد ہوتے اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، گوڈی دیتے رہتے۔ چوکیدار دودھ والا آیا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کے پاس مربوں کی زمین تھی جس میں مزرے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ گھر میں کھیتوں میں ایک ڈیرا بھی بنا رکھا تھا۔ یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے، دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا۔ کرندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت ہی جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور اس گاؤں کے غریب مزدوروں کے بیٹے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر بھی کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے۔ تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دوڑے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا دیکھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف یعنی کامران کا باپ کا کتا اب میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دما کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سجدت کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسرے کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا۔ موت نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے لوگوں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت مٹی میں سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق سے گولیوں سے بون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مڑے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کرندوں کے ساتھ سو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی تھی کہ کامران نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 بلیاں موقع پر ہی
دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلّہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران بھی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام بھی رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید باریش بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر یہ قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں آئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی گئی تھی۔ لیکن کامران کیوں سزا ملی، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹڑی میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گوار کر چکا ہوں، لیکن سفید باریش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا، اس نے نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹڑی میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی ہے جو انسان کو جس نے کامران کی سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو بہت غصہ بھی آئے تو بلی کو روح کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹڑی میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ ختم شد۔